اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن قال اللہ تعالی فی المکان الآخر یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، ہم جس دین کے اور جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہمیں وہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت رہی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑا۔ دنیا کے ہم جس ٹائم میں جی رہے ہوں، یہاں تک کہ کوئی قیامت کے آخری دن بھی جی رہا ہوگا اور اس دن بھی کوئی نئی برائی پیدا ہوگی تو اس کے لیے بھی قرآن میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آج جس موضوع کے تحت آپ سے بات کرنی ہے، جس ٹاپک کے تحت آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے حیا اور شرم کرنا اسلام میں کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور بے شرمی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، گندی باتیں، گندی چیزوں کا دیکھنا، اسلام نے اسے کس طرح منع فرمایا ہے، اس کا نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بیماری ہر گھر میں نہیں بلکہ ہر انسان تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے بچنا کس طرح ہے، قرآن نے اس سے بچنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور اگر انسان اس سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا عزت دیتا ہے، آخرت میں کیا عزت دیتا ہے، ہم مکمل طور پر اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ۔ پہلی چیز کہ حیا کرنا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں شرم و حیا، کہ بھائی تمہارے اندر شرم و حیا نہیں ہے، شرم و حیا کا ہونا ایمان کے ہونے کی دلیل ہے، اور ایمان کا ہونا جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی کے اندر شرم و حیا ہے تو گویا اس کے اندر ایمان ہے، اگر شرم و حیا نہیں ہے تو گویا اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھے کہ ہمارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی پر ایمان رکھنے والا انسان، اس کے دل و دماغ کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو دیکھنا اور ہر اچھی بری چیز کو دیکھ لینا اور سن لینا اور کہہ دینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کام کو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شرمیلے اور باحیا تھے، کبھی بری چیزوں کو سننا دیکھنا دور کی بات، اس کے ارد گرد بھٹکتے بھی نہیں تھے، اور اپنے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کو بھی اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ قرآن میں آئیے جانچتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ ہم خود اس کام کو کریں، ایک گناہ یہ ہوتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کو ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم کو پھیلا بھی رہے ہیں گناہ کو۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہم دونوں پر ڈسکس کریں گے۔ گناہ کرنے سے کیا نقصانات ہیں، اور گناہ کو کرنے سے پھیلانے میں، اس کام کو اگر ہم برائی کو پھیلائیں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا دنیا آخرت میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے لوگو، تم برائی کے قریب مت جاؤ، فحاشی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ یہ جو فحاشی ہے یعنی گندی چیزوں کا دیکھنا، گندی چیزوں کا سننا اور گندی باتوں کا زبان سے کرنا، اس کو بولا جاتا ہے فحاشی، جس کو ہم اپنے زبان میں ننگا پن بولے۔ گندی چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، اس کو فحاشی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اس کے قریب بھی مت بھٹکو، اس کے ارد گرد بھی مت جاؤ، چاہے وہ برائی اعلانیہ کی جا رہی ہو، باہر میدان میں بازار میں کی جا رہی ہو،
یا پھر وہ خفیہ طور پر ہڈن طور پر کہیں چھپ کر کی جا رہی ہو، یہ دونوں منع ہے۔ جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے، پکچرز دیکھنا ہو یا کچھ بازاروں کے اندر کھیل تماشے گندی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہو، وہ کھلی چیزیں ہیں، یا پھر کہیں پر چھپ کے کوئی کام غلط کیا جائے، وہ زنا ہو، بدکاری ہو، گندی باتیں ہو، گندی باتوں کا کرنا ہو یا دیکھنا ہو یا سننا ہو، یہ کام بازاروں میں بھی کرنا حرام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور چھپ کر کرنا بھی حرام ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، پھر یہ جگہ ارشاد فرمایا اتنی بڑی برائی ہے جو قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا ہے اور اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فواحشات جو ہے ان کو ظاہری طور پر بھی کرنا منع ہے، حرام اللہ نے کیا ہے، اور چھپ کر کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ غور کر کر دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کر دیکھیں، یہ برائی ہر زمانے میں تھوڑی زیادہ رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے یہ برائی ہر گھر تک پہنچ گئی، اور ہر گھر تک صرف نہیں پہنچی ہے بلکہ ہر انسان کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے۔ جو بھی انسان چاہے آرام کے ساتھ اس برائی کو کر سکتا ہے۔ شیطان نے اس برائی کو اتنا آسان کر دیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ برائی اتنی آسان نہیں تھی۔ آج آپ 20 سال پہلے جائیے زندگی کے اپنے، اگر کوئی بچہ بچی شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے گھر آ جاتے تھے تو گاؤں کے لوگ اس کی فیملی کو شریف سمجھتے تھے، یہ شریف لوگ ہیں، شام اپنی گھر پر گزارتے ہیں، رات میں گھر پر ہوتے ہیں۔ اور جو بچے یا بچیاں شام ہونے کے باوجود بازاروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں اور یہاں وہاں گھوم رہے تھے، اس کو لوگ آوارہ بولتے تھے اور بولتے تھے کہ کوئی تربیت نہیں ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو برائی سے روکنا آسان تھا، اپنے بچوں کو لائیے گھر میں بند کر دیجئے، برائی سے رک جائے گا۔ لیکن آج اگر ہمارا بچہ ہمارے بغل میں بھی سو رہا ہے، ہماری بچی، تب بھی ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ برائی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ہر چیز، ہر برا کام، ہر اچھا کام وہ بغیر بتائے کر سکتا ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان کاموں سے خود کو بھی روکیں اور دوسروں کو بھی، خاص کر اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس کام سے کرنے سے روکیں۔ یہ کام ایسا ہے جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، ہر گھر میں نہیں، ہر گھر کے ہر کمرے میں ہو رہا ہے، ہر کمرے میں یہ برائی ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی کی دعا کہاں سے قبول ہو پائے گی؟ جب برائی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہر گھر کے ہر کمرے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے فحاشی کی جا رہی ہے، گندی پکچریں دیکھی جا رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس برائی کو کیا بھی جا رہا ہے اور اس برائی کو پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ اس سے اپنے بچوں کو اور خود کو بچانا ہے۔ اس کے بچانے کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے اور اس کے کرنے کے نقصانات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بے حیائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے، جب سماج میں برائی پھیل جاتی ہے، جب سوسائٹی میں بے حیائی، فحاشی، عریانیت پھیل جاتی ہے، تو اللہ تعالی وہاں پر موذی بیماریاں، یعنی جو ایسی بیماریاں جان لیوا بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھیے کتنی بڑی بڑی معاشرے میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر وہ بیماری کسی کو لگ جاتی ہے وہ خود تو مرتا ہی مرتا ہے، سال 2 سال 4 سال میں، لیکن مرنے سے پہلے فائنینشلی طور پر اپنے گھر والوں کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد گھر والے زکوٰۃ خیرات پر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے حیا مر چکی ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر سے حیا مر چکی ہے۔ ہم عیاری میں، ہم فحاشی میں، عیاشی میں، عریانیت میں، گندی چیزوں کو دیکھنے، سننے، بولنے میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اپنے گھر کی سوسائٹی کا آپ محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنے گھر کی شادی کا محاسبہ کیجیے۔ اچھے اچھے گھر ہیں، شادی میں صرف ایک کام یعنی نکاح کا جو کام ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں سب سے زیادہ شادیوں میں بے پردگی ہے۔
گھر کی ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لباس کو دیکھیے، ان کے ساتھ مردوں کا ملنے کو دیکھیے، ہنسنے بولنے کو دیکھیے، بالکل عریانیت ہے۔ ایسے لباس جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا، ایسا لباس جس سے جسم ظاہر ہوتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا پہننا نہ پہننے کے برابر ہے، پہن کر بھی آدمی ننگا ہے۔ شادیوں میں تمام لباس استعمال ہوتے ہیں، آپ غور کر کر دیکھیے، جب ہمارے گھروں کے اندر یہ برائی اتنی پھیل جائے گی تو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ وہ اللہ کے نیک فرشتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ تو وہاں پر شیطان کا بسیرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس گھر میں لڑائیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، توڑ پھوڑ ہوگا، اور اس گھر کا سکون غارت ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیے، توبہ کیجیے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن ہم توبہ کریں کہ نہ ہم گندی چیزوں کو دیکھیں گے، نہ گندی باتیں کریں گے، اور نہ گندی باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تنبیہ کریں گے۔ ایک دن میں یہ کام نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، اپنے لوگوں کی، دوستوں کے ذہن کو بنانا پڑے گا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر جو لوگ فحاشی میں لگے ہوئے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو گندگی پر اکساتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو شیطان کی اتباع مت کرنا، شیطان کے راستے پر مت چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو سن لو جو بھی شیطان کے راستے پر چلتا ہے، شیطان اس کو فحاشی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو فحاشی ہے، برائی ہے، گندگی ہے، یہ شیطان کراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے زیادہ تر بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی شیطان کو کہا ہے کہ اگر میرے بندے تیرے راستے پر چلیں گے تو تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ تو یہ برائی اگر ہم کر رہے ہیں تو جان لیں یہ شیطان کے اکساوے میں کر رہے ہیں۔ شیطان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم یہ برائی کرو، اللہ کو ناراض کرو، اللہ کو غضبناک کرو، نبی کو ناراض کرو، پھر اس کا عذاب ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ آج نوجوان نسل اس میں زیادہ ملوث ہے۔ جو ٹین ایج کے بچے ہمارے ہیں، بچیاں ہیں، خاص کر جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ان کو اس سے بچنا مشکل ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ماں باپ بھی ملوث ہیں، گھر کے بڑے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ موبائل سے پکچر دیکھی جا رہی ہے، سیریل دیکھی جا رہی ہے، موبائل کے ذریعے ریلز دیکھی جا رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ جب ہم خود دیکھیں گے تو ہمارے بچے کیسے مانیں گے؟ ہم کو خود بھی بچنا ہے ان کے ذریعے سے۔ کوئی بھی چیز نقصان دہ مکمل طور پر نہیں ہے، موبائل یا سوشل میڈیا مکمل طور پر اس کا نقصان نہیں، اس کے فوائد بھی بہت ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ اپنے کام دھام کرتے ہیں، ان کو معلوم کیجیے، ان کو اس سے بہت فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، نقصان کو چھوڑ دینا ہے، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تو یہ برائی اللہ کو ناپسند ہے، نبی کو ناپسند ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کا نور مر جاتا ہے، روح مر جاتی ہے، اور دل کیا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان برائی کی طرف آسانی سے جاتا ہے۔ اسی لیے اس برائی سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا برائی کرنے والا۔ وہ لوگ جو برائی کرتے بھی ہیں، یعنی بے حیائی کا کام کرتے بھی ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں، چاہے وہ پکچرز کے ذریعے، چاہے وہ فلموں کے ذریعے، چاہے گاؤں گھر میں کسی اور ہنسی مذاق کے ذریعے، یا اپنے گھروں میں ہنسی مذاق کے محفل کے ذریعے، یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو شیئر کر جیسے بھی پھیلاتے، ان کے بارے میں فرمایا گیا قرآن میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان برائی کو، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش، جو یہ پسند کرتے ہیں، جن کو مزہ آتا ہے اس میں، جو اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، برائیوں کو سماج میں پھیلاتے ہیں، اور خاص کر ایمان والوں کے درمیان ان کے ایمان کی طاقت کو، قوت کو کمزور کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ آج نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ ہماری جو نسل ہے سوشل میڈیا پر ان کو دیکھیے، ہر برائی کر رہے ہیں، جو دوسرا کرتا ہے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہے، صرف نام کا فرق ہے، کام میں فرق نہیں ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ آپ موبائل اٹھا کر دیکھیے، ہر شخص اس سے واقف ہوگا اور میری بات سے ایگری کرے گا۔ لوگ اپنے گھر کی شادیوں کی اور شادی کے دیگر فنکشن کی، جو اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، جہاں پر عریانیت ہوتی ہے، گانے باجے گیت ہنسی مذاق، اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کی بھی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور یہ کام تمام مسلمان اکثر لوگ کر رہے ہیں، شاید اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کام کو کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے چھوٹوں کو کہہ رہے تم بھی کرو۔ بھائی دیکھا دیکھی لوگ کرے گا تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سماج کے اندر جس طرح سے لوگ برائی کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ ایک تو برائی کا کرنا ہوا، دوسرے برائی کو پھیلانے کی دعوت دینا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، پہلے فلموں کے ذریعے ہوتا تھا، اور آج فلم کی دیگر ویرائٹیز آ چکی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی فلمیں ہیں، سیریلز ہیں، شارٹ فلمیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ اب اپنے گھروں کی ویڈیو کو بنا بنا کر، اپنے شادیوں کی ویڈیو کو بنا بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی تنبیہ اور دھمکی دی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر عذاب کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور آخرت میں دردناک عذاب، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کی اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے، جو ایمان والوں کے درمیان برائیوں کو، فحاشی کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو، ننگے پن کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو اور خوشی خوشی پھیلاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کام کو پیسے کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کام کو شوق سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کام کو بس ایسے کرتے رہتے ہیں۔ سب اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم اس میں شامل ہیں میرے بھائی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کو برابر بھی نہیں گناہ ملے گا۔ اگر ہم صرف گناہ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، اس کا الگ گناہ ہے، لیکن اگر ہم ایسا گناہ کر رہے ہیں جو پھیلا رہے ہیں، ہم کو دیکھ کر دوسرے بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کا اجر کرنے والے کو تو ملے گا، جتنے لوگ گناہ کریں گے ہم کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ آپ غور کر کر دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پر جو ہم کرتے ہیں، جو ہم برائیاں پھیلاتے ہیں، جو ویڈیوز ڈالتے ہیں، چاہے گانے کی ویڈیو ہو یا ایک دوسرے کو ہم گندی پکچریں سینڈ کر رہے ہوں یا فوٹوز سینڈ کر رہے ہوں، اگر کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے گا، اس کو وہ گناہ ملے گا اور اس کا گناہ ہم کو ہی ملے گا۔ اپنے گھر کی شادیوں کی ویڈیو کو، جس میں عورتیں ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، ہنسی مذاق کی محفل جمی ہے، اس ویڈیو کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ ایک تو دیکھنے والا کو جو گناہ ملے گا ہم کو ملے گا، اور یہ ایکٹیویٹی جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اگر ہم کو دیکھ کر کے دوسرا کرے گا تو اس کے کرنے کا گناہ اس کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا۔ تو ایسی برائی جس کو کرنے سے اور کر کر پھیلایا جائے تو میرے بھائی اس کا ڈبل گناہ ہے۔ ہم کو گناہ تو ملے گا ہی، اور ہماری بات پر ہم کو دیکھ کر کے جو عمل کرے گا اس کا گناہ بھی ہم کو ملے گا۔ تو ایسے گناہ سے خاص کر بچیے، جس گناہ کو پھیلا رہے ہیں آپ، اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب عطا فرمائے گا۔ آج یہی حال ہے، ہر شخص چاہتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، لیکن اس کا صحیح استعمال اسے نہیں معلوم، بس استعمال کرنا چاہتا ہے، جو چیز ہے دکھلا دو سنا دو، لیکن اس کا نقصان کیا ہے، خسارہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ خاص کر اپنے بچوں کی نگرانی کیجیے، ان کو ٹریننگ دیجیے،
جس طرح سے بچوں کے کھانے کی ٹریننگ دیتے ہیں، پڑھنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اسی طریقے سے آج کل والدین پر واجب ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کی ٹریننگ دیں اور انہیں بتائیں کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا شیئر کرنا ہے کیا شیئر نہیں کرنا۔ اگر ہم اس چیز کی تعلیم دیں گے تو لازماً بچے ہمارے اس چیز سے بچیں گے، اگر نہیں بھی بچیں گے تو ہم اپنی ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمارا کام ہے برائی سے رکنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، بس ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان خاص کر کے برائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے نبی کے حدیث کے ذریعے سے جیسے معلوم چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اچھائی پھیلائے گا تو پھیلانے والے اور کرنے والے کا ثواب ملے گا، جو برائی پھیلائے گا تو برائی کے کرنے والے اور برائی کے جو اس پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اپنی زندگی کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر کتنا زیادہ رچ بس گئی ہیں، ہم اس کے کتنے زیادہ عادی بن چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے اس سے نکلنے کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں بہت زیادہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے بچنے کی کما حقوق کوشش کیجیے، اس کا نقصان دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہوتا ہے، اور اس سے کوئی ادارہ کوئی گھر کوئی خاندان نہیں بچا ہے، کم و بیش ہر لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں، ہر لوگوں نے اس میں حصہ لے لیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زبان کو کان کو اپنی آنکھ کو اس سے بچایا ہے، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفاحش، اللہ تعالیٰ فاحش کو اور متفحش کو دونوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ فاحش بولتے ہیں جو ہیبیچول ہو، یوز ٹو ہو، اس گناہ کا عادی ہو، اس کی فطرت میں ہو، بس گندی باتیں کرنا، گندی باتیں سننا، فحاشی کی باتیں کرنا، گندی چیزوں کو دیکھنا، اس کی مطلب عادت میں ہو، اس کی فطرت میں ہو۔ اور متفحش بولتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تو نہیں ہے، عادت میں تو نہیں ہے، لیکن جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسی طرح بن جاتا ہے، خوب ہنسی مذاق گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ کسی دوست نے اگر غلط ویڈیو سینڈ کر دیا تو اس کو اپنے دوست کو اس سے بھی گندی ویڈیو سینڈ کرتا ہے۔ تو یہ متفحش ہے جو فطرتاً یوز ٹو تو نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹ ایسا کرتا دکھلاتا ہے کہ ہم بھی تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا اور شرم کیا ہے؟ وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کیا ہے؟ وہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اگر حیا اور شرم ہوگی ہمارے اندر تو وہ کیا ہے؟ ایمان تک رہنمائی کرے گی، یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے؟ اور ایمان کے کمزور ہوگا تو کیسے معلوم چلے گا؟ ایمان جب کمزور ہوگا تو اللہ کی عبادت سے دور ہوگا، نبی کے بات کو ماننے سے دور ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے راستے پر چلے گا۔ اس سے رکنے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا بتایا اللہ نے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے وہ فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے، اچھے سے وضو کیا، اچھی نیت سے نماز پڑھا، نماز کے بعد دعائیں کی، اچھے سے نماز پڑھیں گے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور بتایا ہے، تو یہ نماز ہم کو فحاشی سے یعنی گندی چیزوں کو دیکھنے، سننے، بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو پا رہی ہے تو جان لے کہ ہماری نماز میں کمی ہے، یا تو ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہماری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یا نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے،
ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اگر نماز وہ نماز ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ نماز ہوگی، تو وہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے روکنے کی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی عادت ڈال لی کہ نماز کو اچھے سے پڑھنے والے بن گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اللہ کا ذکر کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خوب استغفار پڑھ رہے ہیں، اگر اس چیزوں کی عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ان برائیوں سے ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ لوگوں نے کیا، صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، زندگیوں کو دیکھ لیں، سارے لوگ ان تمام برائیوں سے پاک تھے۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بندیاں ہیں جو ان برائیوں سے پاک ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر کوئی بچنا بھی چاہتا ہے تو معاشرہ اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ خاص کر گھروں کے اندر عورتیں اس میں 10 قدم آگے ہیں۔ شادی کا موقع ہو، اگر مرد چاہ بھی رہا ہو کہ ان برائیوں سے بچا جائے، اس کام کو نہ کیا جائے، کہتی ہیں عورتیں فلاں کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ اللہ نے ہم کو برے کام کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کیا دیا کہ تم نیک لوگوں کی اتباع کرو، نیک لوگوں کی اتباع کرو، برے لوگوں کی اتباع مت کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ برے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، فلانا کیا، فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے گناہ کیا تو ہم بھی کریں گے۔ اس کا حکم ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملا۔ قرآن و حدیث میں کیا حکم ملا؟ نیک لوگوں کی اتباع کرو۔ ایک انسان کو آلو لینا ہوتا ہے، ٹماٹر لینا ہوتا ہے، پیاز لینا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہاں پر یہ چیز سستی ملتی ہے، کہاں پر یہ چیز اچھی ملتی ہے۔ ایک چپل لینا ہو، معمولی چیز جو پیر میں پہنی جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ چپل سستی اور اچھی کہاں ملتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہم کو کس کی اتباع کرنی ہے، کون سنت پر چل رہا ہے، کون شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، کون نبی کے راستے پر چل رہا ہے، یہ نہیں معلوم۔ سب کچھ پتا ہے، اس کے باوجود اپنے دل کے مزے کے لیے فحاشی کیوں ہوتی ہے؟ دل کے مزے کے لیے، دل کو مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اس کام سے شیطان اس کام کے لیے اکساتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے اور انسان اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، اگر ہمارے اندر ہے اپنے اندر سے ختم کریں۔ ہمارے گھروں میں ہے، بچوں میں، بچیوں میں، بیویوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، ان کے اندر سے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، سوسائٹی سے ختم کریں۔ یہ دنیا کے اندر بھی بے شمار بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اور آخرت میں تو عذاب ملے گا ہی۔ ہم غور کر کر دیکھیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کام کو اللہ نے، نبی نے ناپسند کیا ہے۔ کیا اللہ نے، نبی نے ناپسند کیا ہے؟ اس کام کو ہمیں کرنے میں مزہ آنا چاہیے، اس کام کو ہمیں شوق سے کرنا چاہیے، خوشی خوشی کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر حرام قرار دیا ہے اور اس کے سامنے بھٹکنے سے بھی منع کیا، سامنے بھٹکو بھی مت اس کے۔ تو کوشش کریں میرے بھائی، خود بھی بچنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کام آسانی سے ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے قریب کے لوگوں کو بھی بتائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں جو بھیجا گیا ہے، ہمارے بھیجنے کا مقصد ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سب سے اچھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس برائی سے خود کو بھی بچنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خاص کر بال بچوں کو، اس کے ساتھ دوست، احباب، قریب پڑوس کو بھی اس برائی سے بچانا۔ کیوں؟ یہ برائی ایمان کی کمزوری ہے اور جہنم میں لے جانے کی وجہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی اور اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔